الله 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 الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا كأسماء الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت ذرا میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دروشی پڑھ لو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں فقیر حقیر ناچیز ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس، مطہر، منور، معطر
بابرکت باسعادت میں سے کچھ تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کا حصہ بھی پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، تقریباً چھٹا جمعہ ہے نبی اکرم شفیع اعظم امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کے مقام اور ان کی ولادت مبارک کے بارے میں ذکر چل رہا ہے۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عملی زندگی اخلاص والی نصیب فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جو ہم نے بات کرنی ہے کمالات اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کمالات نام محمد، برکات نام محمد اور فضائل نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے کمالات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے فضائل مختصر وقت کے اندر مختصر عرض کروں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے تھے۔ ایک شہد کی مکھی آ گئی۔ وہ شہد کی مکھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے دائیں طرف آتی، کبھی بائیں طرف آتی، ایسے چکر لگا رہی تھی۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک کے ارد گرد شہد کی مکھی چکر لگا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح میں تمہارا نبی ہوں ایسے ہی میں شہد کی مکھیوں کا بھی نبی ہوں، اور یہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی ہے اور آ کر یہ کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے غمخوار، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھا رہے ہیں بغیر سالن کے،
اور میں مکھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کریں؟ اس شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شہد کی مکھیوں نے شہد بنایا ہے، آپ اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے کر آئے، شہد کے ساتھ یہ کھانا کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، جی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اس شہد کی مکھی کے ساتھ شہد لے کر آؤ۔ اب وہ شہد کی مکھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جا رہے ہیں، اور میرے پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ شہد لے کر آ گئے۔ آ کر صحابہ کی جماعت میں وہ شہد تقسیم کر دیا، سارے کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے کیا دیکھا؟ وہ شہد کی مکھی دوبارہ آئی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہد کی مکھی دوبارہ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے کہ بار بار اس چہرے کی زیارت کریں، دیدار کریں جس چہرے مبارک کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ مکھی کا بھی یہی خواہش ہے، یہی ارادہ ہے کہ ہم بار بار آقا کے چہرے مبارک کا دیدار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے سوال کیا اے شہد کی مکھی، تم جو رس چوس کے آتی ہو، کوئی رس کڑوا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، اور یہ سارا رس جو چوس کے آتے ہو، یہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اس شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم رس چوس کر آتی ہیں، کوئی کھٹا، کوئی پھیکا، کوئی نمکین، کوئی کڑوا، لیکن ہم مکھیاں جب رس چوس کر آتی ہیں آ کر آقا کے اوپر درود پاک پڑھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتی ہیں، اور درود پاک کی برکت سے ہمارے کوڑے رس بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب درود پاک کی برکت سے کھٹے میٹھے ہو جاتے ہیں، پھیکے میٹھے ہو جاتے ہیں، کڑوے میٹھے ہو جاتے ہیں، اگر ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں گے تو اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دیں گے، اللہ ہمارے اخلاق بھی میٹھے بنا دیں گے، اللہ ہماری زندگی سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے بنا دیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے، یہ عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑی شان والا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا جز
اس کے بھی 12 حروف ہیں، اور دوسرا جز اس کے بھی 12 حروف ہیں۔ پہلا جز توحید ہے، دوسرا جز رسالت ہے، پہلا جز مقام بندگی ہے، اور دوسرا جز نظام زندگی ہے۔ پہلا جز مقام الوہیت ہے، اور دوسرا جز ختم نبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کا نام، لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ بھی مشدد ہے، لفظ محمد بھی مشدد ہے۔ لفظ اللہ کے بھی 4 حروف ہیں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 4 حروف ہیں۔ اور اللہ نے ہر نبی کو کلمہ عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اندازہ لگے، پہلے جتنے کلمے انبیاء کے ہیں، پہلے جز کے اندر نقطہ نہیں ہے، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ اس میں نقطہ نہیں، آدم صفی اللہ اس کے اندر نقطہ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، پہلے حصے کے اندر نقطہ نہیں، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں نوح علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پہلے جز کے اندر نقطہ نہیں، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آخری نبی نہیں، ان کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، پہلے جز کے اندر نقطہ نہیں، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام آخری نبی نہیں، بلکہ ان کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں داؤد علیہ السلام آخری نبی نہیں، ان کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، ان کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، دوسرے جز کے اندر نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، بلکہ ان کے بعد اور نبی آنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس طرح پہلے جز کے اندر نقطہ نہیں، دوسرے جز کے اندر بھی نقطہ نہیں ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں رب العلا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ ہے، میری ربوبیت ہے،
اس کی نبوت ہے، میں رب کی کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا، نبی کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے کلمے میں دیکھو، کسی ایک نبی کے کلمے میں رسول نہیں ہے، لفظ رسول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، اس کلمے میں ہمارے نبی کا لفظ بھی موجود ہے اور لفظ رسول بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد اور کوئی رسول نہیں، میں نے اپنے نبی پہ رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اب جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر ہم نے کرنا ہے، اور نبی کے نام مبارک میں 3 چیزوں کا مختصر ذکر کرنا ہے۔ نمبر 1 برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 کمالات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 فضائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اللہ نے روک دیا، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے ناسیہ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے روکا تھا، یاد نہ رہا۔ یوں کبھی نہ کہنا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، نعوذ باللہ، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو حکم ہوتا ہے گناہ کے قریب نہ جاؤ، گناہ کو حکم ہوتا ہے نبیوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے انبیاء کو معصوم پیدا کیا ہے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہیں۔ آدم علیہ السلام درخت کا پھل کھا بیٹھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم میں نے تجھے روکا تھا، میں نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، درخت کا پھل نہ کھانا، تو نے کھا لیا ہے، اب جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ جو لباس تھا جنت والا وہ لباس بھی اتر گیا۔ آدم علیہ السلام اپنا ستر چھپانے کے لیے درخت کے قریب گئے کہ درخت کے پتے توڑ کر اپنا ستر چھپا لوں۔ جس درخت کے قریب جاتے ہیں وہ درخت دور بھاگ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین میں بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام اس غم میں رو رہے ہیں، اس غم میں رو رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ یہاں یاد رکھنا، اللہ کی قسم آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر پھل نہیں کھایا، جان بوجھ کر پھل، بولے میرے ساتھ، جان بوجھ کر پھل نہیں کھایا، بھول گئے، اور اس میں حکمت تھی، بھلایا گیا۔ اللہ نے نظام چلانا تھا، بھول کر کھا بیٹھے۔ اب اس غم میں اتنا روئے، علماء نے لکھا ہے تقریباً 350 سال روتے رہے
کتنا؟ 350 سال تک روتے رہے۔ بعض نے زیادہ بھی لکھا ہے، بعض نے کم بھی لکھا ہے، مختلف روایات ہیں۔ 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے جا رہے ہیں۔ علماء نے کہا ہے اللہ سارے جگ کے آنسو جمع کر لے، سارے آنسوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ 350 سال تک آدم علیہ السلام روئے۔ کیوں روئے؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ نے پھل سے روکا تھا، وہ پھل کھا بیٹھے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ جان کر کے نہیں کھایا تھا، ارادہ تن نہیں کھایا تھا، بھول گئے تھے۔ تو 350 سال روتے رہے۔ ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم بھول کر نہیں، جان کر کے ارادہ تن قصدن اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ کبھی ہم نے بھی آنکھوں سے آنسو بہائے؟ تقریباً 700 مرتبہ میرے رب نے قرآن میں حکم دیا نماز کا، جان بوجھ کے ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ کئی مرتبہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، اور جھوٹے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جان بوجھ کر غیبت کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کر دوسروں کے حق دبا رہے ہیں، ہم جان بوجھ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں تو رونا نہ آیا؟ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تو نہ نکلا؟ بلکہ اللہ کے حکم بھی توڑ دیتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے ساتھ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام روتے جا رہے ہیں۔ آخر آدم علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ تجھے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے آدم کیف عرفت محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تو پہچانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جب تو نے میرا مجسمہ تیار کیا، میرے اندر روح ڈالی، مجھے چھینک آئی، میرا جسم حرکت میں آ گیا، روح پھیلنے لگی جسم میں، سب سے پہلے میں نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے میں نے، بولتے رہے میرے ساتھ تاکہ تم بعد مجھے نا ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نیند غلبہ کر رہی ہے، بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اللہ میں نے جب دیکھا عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ میں نے عرش پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے عرش کے کونوں پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے لوح و قلم پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے کرسی پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے جنت کے محلات میں دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے جنت کے در و دیوار پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اللہ میں نے فرشتوں کی جبینوں پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں نے فرشتوں کی جبینوں پہ حوروں کے ماتھے پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں نے جنت کے باغات میں دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا اللہ میں نے جنت کے پھلوں پہ دیکھا، ہر پھل پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہاں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تجھے اس محمد عربی کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے میرے پیارے کا واسطہ دے دیا، تو نے میرے آخری نبی کا مجھے وسیلہ اور واسطہ دے دیا، جا آدم میں نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے محبوب ابھی اے نہیں، ہر جگہ میرے محبوب کا تذکرہ ہی تذکرہ ہے۔ یہاں محبت میں اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے میرے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ کلمہ کو دیکھو، جہاں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ اذان میں دیکھیں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ تکبیر میں دیکھیں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں دیکھیں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ نماز جنازہ میں دیکھیں اگر اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تم قبر کے سوال و جواب میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ تم حشر کے اندر دیکھو اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ میرا عقیدہ، میرے استادوں کا عقیدہ، میرے بزرگوں کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد کا عقیدہ، ہمارے اکابر کا عقیدہ، فرمایا انسان اعضاء کے بغیر نامکمل ہے، ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگوں گا، اللہ کی قسم اللہ ہمارے ہاتھ خالی نہیں لٹے گا، اللہ ہمارے دامن خالی نہیں بھیجے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، دریا میں کشتی ٹوٹ گئی، پھٹے علیحدہ ہو گئے۔ وہ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پھٹے کے اوپر ہیں، وہ تیرتے جا رہے ہیں۔ وہ پھٹا تیرتے 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 دریا میں وہ ایک جنگل کے قریب پہنچے، وہ وہیں باہر سے نکل گئے۔ اب جنگل ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب کیا دیکھا، جنگل میں دور سے جنگل کا سردار، جنگل کا جو بادشاہ جس کو شیر کہتے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیر کو دیکھتے ہیں اور دل میں ایک بے چینی آ جاتی ہے اور خوف پیدا ہو گیا، جنگل کا شیر آ رہا ہے، مجھے کھا جائے گا، مجھے پھاڑ دے گا۔ میرے نبی کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل کے شیر کو مخاطب ہو کے فرمایا، اور جنگل کے شیر خبردار، مجھے کھانے کی کوشش نہ کرنا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے وہ جنگل کا شیر جو کھانے کے ارادے سے آ رہا ہے اس نے سر جھکا لیا، اس نے سر جھکا لیا اور دم ہلانے لگ گیا۔ وہ بجائے کھانے کے وہ قریب آ کے اشارتاً کہنے لگا میرے ساتھ چلو، تو محبوب کا غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، چل میں تجھے کھاتا نہیں ہوں، میں تجھے راستہ بتلاتا ہوں۔ بعد نے کہا وہ شیر کے اوپر سوار ہو گئے، بعد نے لکھے آگے آگے شیر چلتا رہا، پیچھے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلتے رہے۔ وہ شیر راستہ دکھا کے واپس آ گیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے سے جنگل کے شیر نے کھایا نہیں، بلکہ میرے نبی کے غلام کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کو راستے پہ لگا کے واپس آیا ہے۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ شیر کو ملا، شیر رک گیا، کھایا نہیں، پھاڑا نہیں، تکلیف نہیں دی، خیر خواہی کی، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ آج میں اور آپ کسی کو نبی کا واسطہ دے دیں یا تو مجھے معاف کر دیں، نبی کا واسطہ دے دیں، یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں وہ اپنے آپ کا جرم تسلیم کر کے، ظلم تسلیم کر کے میں معافی مانگ رہا ہوں، تو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی کا واسطہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر کیسے نبی کی امتی بنے ہوئے ہیں؟ جنگل کا شیر تو مان گیا، جنگل کے شیر نے صرف معافی نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہ کھایا نہیں، کھایا بھی نہیں، رہبر بھی بننا ہے، راستہ بھی دکھلایا ہے، نبی کی محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ آج کسی سے غلطی ہو جائے وہ کہہ دے ہم معاف کر دیں، معاف کر دے، وہ کہتا ہے میں تو تجھے دیکھنا برداشت نہیں کرتا، تو معافی مانگتا ہے۔ اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، میرے سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو گئی، اس نے جا کے معافی مانگ لی اور معاف کرنے والے نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاف کرنے والے کی عزت میں، شان میں اگر کوئی کمی آئے قیامت والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لے لینا۔ اس سے آگے سخت وعید ہے، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہو گئی کسی سے، اس نے کہا مجھے معاف کر دے، کہتا ہے کوئی معافی کو نہیں، چلا جا، مجھے موقع ملا نا میں نمٹوں گا تمہارے ساتھ، اور موقع کے انتظار میں ہے، میں بدلہ لوں گا، یا بدلہ کی نیت نہ بھی ہو، آنے والے کو معاف نہ کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معافی مانگ رہا ہے اور اگلا اس کو معاف نہیں کر رہا، جو معاف نہیں کر رہا اس بدبخت کو کہہ دو قیامت والے دن میرے حوض کوثر کے قریب نہ آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم سالوں سال لڑیاں لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ تو یہ غیرت نہیں کہ دوسرے کو بول چال چھوڑ دینا، قطع رحمی کرنا اور اپنے آپ کو جہنم سے محروم، جنت سے محروم کر دینا اور جہنم کا حقدار بنا دینا، یہ غیرت نہیں ہے۔ ہم معاف کرنے والے بنے، اے تیری میری عزت نبی سے زیادہ ہے؟ جس نبی کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، جس نبی کی برکت سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوبہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں یہ نظام بھی نہ بناتا، اس محبوب کو پتھر لگ رہے ہیں، اس نبی کو پتھر لگ رہے ہیں، وہ نبی ہاتھ اٹھا کے معاف کر رہے ہیں، اس نبی کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، وہ محبوب ہاتھ اٹھا کے معاف کر رہے ہیں۔ طیف کی وادیوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مبارک لگے، ایک ایک جگہ پہ بار بار پتھر لگتے تھے، 2-3 میل تک پتھر لڑکے مارتے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی دوڑتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا دل دکھایا، آپ کو اذیت پہنچائی۔ میرے محبوب نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اب طیف والوں کا کچھ نہیں بچے گا۔ نبی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولادوں کو قبول فرما۔ بد دعا نہیں کی۔ میرے آپ کے نبی نے راستے میں کانٹے بچھانے والی دعا کر رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے دعا کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پہ معافی کا اعلان کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنوں نے ان کا سینہ چیر دیا، کلیجہ باہر نکال دیا، بوٹیوں کا ہار بنایا، گلے میں ڈال دیا، آنکھیں نکال دیں، زبان کاٹ دی۔ جسم کے 11 یا 14 یا 17 مختلف روایتیں آتی ہیں، 11 کے بھی 14 بھی 17 ٹکڑے کر دیے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو منہ میں لے کر چبایا۔ اتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اور جس نے دکھایا تھا میرے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ میرے نبی تو معاف کرنے والے تھے۔ ہم کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے اس بات کو دل میں نفرت بنا لیتے ہیں، ہم دل میں کینہ بنا لیتے ہیں، دل میں بغض رکھ لیتے ہیں۔ اسی حال میں موت آ گئی تو نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ معاف کرنا سیکھیں اور معافی مانگنا سیکھیں۔ جس کو معافی مانگنی آ گئی اور جس کو معاف کرنا آ گیا، قیامت والے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے والا بن جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسطہ دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جنگل کے شیر نے اس کی غلامی قبول کر لی اور اس کو راستہ دکھا کے واپس آ گیا۔ اور اسی طرح کمالات اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی جھلکی دیتا چلوں، ٹائم قریب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے کمالات عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا آدم جنت سے زمین پہ آ، تجھے خلافت دوں گا، خلیفہ بنوں گا۔ محبوب تو زمین سے عرش بری پہ آ، 1,24,000 نبیوں کی تجھے امامت دوں گا۔ آدم زمین سے جنت سے زمین پہ آئے تو خلافت ملے، محبوب زمین سے عرش بری پہ جائے تو امامت ملے۔ اللہ نے فرمایا آدم ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، امتحان ہے۔ اور میرے محبوب کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب تو جس درخت کے نیچے بیٹھے گا میں رب اس درخت کے بھی قسمیں اٹھاؤں گا اور وہ انعام ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، فناسی آدم، وہ بھول گئے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آدم علیہ السلام تو بھول گئے تھے، سنقرئک فلا تنسا، میں آپ کو ایسا پڑھوں گا، ایسا یاد کروں گا، ایسا آپ کا سینہ کھولوں گا، محبوب جو چیز میں آپ کو یاد کروں گا وہ کبھی آپ کو بھولے گی نہیں۔ سنقرئک فلا تنسا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نوح کشتی پہ سوار ہو، یہ تیرا معراج ہے۔ اے محبوب تو جنت کے براق پہ سوار ہو، یہ تیرا معراج ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی زمین پہ چلے، جس براق میں میرا آپ کا نبی سوار ہوئے وہ فضاؤں میں اڑے۔ نوح علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہوئے، جاتے جاتے آخر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، اللہ جو نہیں ماننے والے ان کافروں کو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، سب کو غرق کر دے۔ سارے غرق ہو گئے، لیکن میرے آپ کے نبی براق میں سفر کیا، عرش پہ پہنچے، رب کے سامنے پہنچے تو کیا کہا؟
اللہم اغفر لامتی، ربا میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی مبارک دعاؤں کو دیکھ۔ اللہ میری دعاؤں کی برکت سے میری گناہگار امت کو معاف فرما۔ نوح علیہ السلام تنگ آگے تو بد دعا کر دی، ساری قوم غرق ہو گئی، اور میرے آپ کے نبی نے دنیا میں یہاں زمین پہ بھی امت کے لیے مانگا، جب رب کے سامنے بیٹھے تھے وہاں بھی امت کے لیے مانگا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، فرمایا جب بھی جس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اللہ کسی کو بتاتے نہیں، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر میرے گناہ کا آپ کو پتہ چل جائے شاید کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہ ہو، یہ تو رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر جس طرح پردے ڈالے ہیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن بھی پردے ڈال دینا۔ اے اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم تو تیری رحمت پہ ناز لگا کے بیٹھے ہیں، اور محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ ناز لگا کے بیٹھے ہیں، تیری رحمت نصیب ہو گئی، نبی کی شفاعت نصیب ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جان پیش کر، اللہ آگ میں حاضر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگا دی۔ ابراہیم اولاد پیش کر، اولاد قبول کر، اللہ چھری کے نیچے حاضر ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ وطن قربان کر، گھر چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور محبوب کو کیا فرمایا اللہ نے؟ محبوب تو ہاتھ مبارک اٹھا، میں بادل بنا دوں گا، تو چہرے مبارک پہ پھیرے گا، میں بارے برسا دوں گا، تو اشارہ کرے گا، میں چاند کے ٹکڑے کر دوں گا، تو بیمار بکری پہ پھیرے گا، میں دودھ کے چشمے جاری کر دوں گا، تو کالے کے چہرے پہ ڈالے گا پھیرے گا، میں اس کو چاند جیسا حسین بنا دوں گا۔ محبوب تو قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے اٹھائے گا، میں مغفرت کے فیصلے کر دوں گا۔ ابراہیم تو آگ میں جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہلے گئے، آگ گلزار بعد میں بنی۔ میرے آپ کے نبی کا جب میلاد ہوا، میرے آپ کے نبی نے جب دنیا میں قدم مبارک رکھا، ایران کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی کبھی نہیں بجھی تھی، جو ہی میرے نبی نے دنیا مبارک میں قدم مبارک رکھا، دنیا میں قدم مبارک رکھا اور ایک ہی سانس مبارک لیا، وہ 1000 سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ اللہ نے فرمایا یوسف تو حسین ہے، محبوب تو احسن الانبیاء ہے، یوسف تو جمیل ہے، محبوب تو اجمل الانبیاء ہے، یوسف تو کریم ہے، محبوب تو اکرم الانبیاء ہے، یوسف تو شریف ہے، محبوب تو اشرف الانبیاء ہے، یوسف تو کامل ہے، محبوب تو اکمل الانبیاء ہے، یوسف تو فاضل ہے، محبوب تو افضل الانبیاء ہے، یوسف تو نبی ہے، محبوب تو نبی الانبیاء، سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں گئے، میرے نبی بھی شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال قید رہے۔ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انگلیاں کٹا دی، میرے محبوب کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی گردنیں کٹا دی، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں انگلیاں تو کٹا دیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ میرے آقا کا حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹا دیں، پہلے کلمہ پڑھا آگ کے انگاروں پہ لیٹ گئے، پہلے کلمہ پڑھا گرم ریت پہ گھسیٹے گئے، پہلے کلمہ پڑھا پسلیاں توڑوا دیں، پہلے کلمہ پڑھا بعد میں آنکھیں نکلوا دیں، پہلے کلمہ پڑھا زبان پہ انگارے رکھوائے میخیں لگوائیں، کلمہ پہلے پڑھا جسم کے ٹکڑے بعد میں کرا دیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے، میرے محبوب تو میرا حبیب ہے۔ کلیم اسے کہتے ہیں جو رب سے کلام تو کرے رب کا دیدار نہ کرے، حبیب اسے کہتے ہیں
جو رب کا دیدار بھی کرے، رب سے کلام بھی کرے۔ کلیم جب وہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات ہونے کے لیے جاتے تھے، اللہ نے فرمایا کلیم اپنے جوتے مبارک اتار دے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، قرآن کہتا ہے موسیٰ اپنے جوتے مبارک اتار دو۔ اور میرے محبوب کو حکم ہوا، جب میرے محبوب اللہ کو ملنے کے لیے معراج پہ جانے لگے، رب نے فرمایا محبوبہ تو جوتے مبارک نہ اتارنا، جوتے سمیت آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات نیچے، محبوب کے جوتے مبارک اوپر، ساتوں آسمان نیچے، محبوب اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، محبوب اوپر، لوح قلم نیچے، محبوب اوپر، عرش کے اوپر میرے محبوب جب پہنچے، میرے محبوب تو محبوب، میرے محبوب کے جوتے مبارک اتنے شان والے ہیں جو جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ محبوب آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنا آخری محبوب، اپنا جگر، اپنا یار، اپنا دوست، اپنا بیلی، اپنا سجن میں نے تمہیں دیا ہے، محبوب کا شان کیا پوچھتے ہو؟ محبوب کے جوتے مبارک اتنی شان والے کے لئے کہ عرش کی سیر کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی ہمارے ورگا، بھلا نبی ہمارے ورگا ہے؟ میرے نبی کا تو اتنا مقام، اتنا شان کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اتنی شان والے، اور اللہ رب العالمین نے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ عرش کی سیر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ نے مانگا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور رب نے فرمایا محبوبہ الم نشرح لک صدرک، موسیٰ نے کہا، اس کا سینہ کھولا، تو نے کہا ہی نہیں، دعا مانگی نہیں، محبوبہ میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار تو کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کرا۔ اور رب کہتے ہیں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے، ہوش آیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میری تجلی کیوں نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے کیسے دیکھے گا؟ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، محبوب تو میرا یار ہے، تو میرا محبوب ہے، تو اوپر آ جا، تجھے بلاتا ہوں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو میرا رج رج کے دیدار کر۔ معراج والی رات اللہ نے محبوب کو بلایا اور رج رج کے اپنا دیدار کرایا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، باپ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آپ کے محبوب جب پیدا ہوئے تو باپ دنیا سے جا چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں جب دنیا میں آئے، ماں کی گود میں پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام بولے بعد میں ہیں۔ میرے آپ کے نبی ماں کی گود مبارک میں بعد میں آئے، کلام پہلے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بولے ہیں تو کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میرے آپ کے نبی جب بولے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اپنی گواہی دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا۔ لیکن جب میرے آپ کے نبی بولے ہیں تو امت کی فکر کی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہم اہد لقومی، اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ عیسیٰ بولے تو اپنے لیے بولے، محبوب بولے تو میرے آپ کے لیے بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نبی نے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، جن کی بینائی ہوتی ختم ہو جاتی، ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی۔ لیکن غزوہ احد میں ایک صحابی لڑ رہا ہے تو ان کی آنکھ باہر نکل گئی، صحابی نے وہ آنکھ اٹھائی، اپنے ہاتھ پہ رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا یہ آنکھ باہر نکل گئی ہے، نوجوان ہوں، ابھی شادی ہوئی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، قیامت کے دن اللہ دے گا، آقا اب مہربانی کریں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لی اور صحابی کے آنکھ میں رکھ دی، اور اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک پھیر دیا،
اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابی کہتے ہیں 90 سال تک دوسری آنکھ کی بینائی تو کمزور ہو گئی، جو آنکھ مبارک حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے میری آنکھ میں رکھی تھی 90 سال تک کبھی اس آنکھ کی بینائی میں کمی نہیں ہے۔ یہ ہے کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی اتنا برکت والا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پر رکھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے ہوں اور اس نے تینوں بچوں میں سے کسی بچے کے نام بھی میرے نام کا نام نہیں رکھا، اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور فرمایا جس عورت کے بچے ضائع ہو جاتے ہوں، بچے ہو تو ضائع ہو جاتے ہوں، وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کا نام تیرے نبی کے نام کے ساتھ رکھوں گا، یعنی محمد اس کا نام ہوگا یا احمد نام ہوگا، میں تیرے نبی کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھوں گا۔ فرمایا اللہ اس کو بیٹا بھی دے گا، صرف بیٹا نہیں ہوگا، اللہ اس کی جو نسل ہے اس کو بڑھائے گا، اس کی نسل بھی لمبی ہوگی۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد ادھر آؤ، وہ محمد نام کا آگے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے، پردے کے اندر اللہ تعالیٰ اس محمد نامی آدمی سے کہیں گے تیرا نام میرے نبی کے نام کے ساتھ نام تھا، پھر بھی تجھے حیا نے یا گناہ کرتا رہا، پھر بھی نافرمانیاں کرتا رہا، تجھے شرم نہ آئی، حیا نہ آیا، تجھے تو شرم نہ آئی، تجھے تو حیا نہیں، میں اپنے نبی کے نام کا حیا کرتے ہوئے تجھے معاف کر رہا ہوں، جا۔ نبی کے نام کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیں گے۔ فرمایا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا دے، میں اس کے نام محمد رکھوں گا، تو اللہ رب العالمین اس کے ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ اب جتنے محمد نام والے ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اپنے حبیب کو کہا ہے، تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ اللہ تو نے ہی تو کہا محمد کھڑے ہو جاؤ، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد، وہ کہے گا میرا نام بھی محمد ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نے میرے نبی کے نام کے ساتھ نام رکھا، جاؤ اپنے نبی کی برکت میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام والا رہتا ہو، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، محمد نام ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس گھر کے اندر میرے نبی کے نام والا رہتا ہے، تو میرے نبی کے نام کی برکت سے ان کے گھر کی حفاظت کرو، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ فرمایا جس دسترخوان پہ دسترخوان لگا ہوا ہے، محمد نام والا بچہ یا بڑا یا چھوٹا آ کے بیٹھ گیا اور اس کو جگہ دے دی جاتی ہے کہ نبی کے نام والا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دی، اللہ رب العالمین اس کھانے کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اگر مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا، بڑا ہے یا چھوٹا، نام محمد ہے یا احمد ہے، میرے نبی کے نام کے ساتھ نام ہے، جو آ کے بیٹھ گیا، فرمایا قیامت والے دن جو میرے نام کی قدر کرنے والا ہوگا، میں نبی اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ارہ میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں صرف وہی مدفون ہیں، انہی کی قبریں ہیں جن کا نام ہے محمد نام والے وہی مدفون ہیں۔ اور فرمایا ایک ابو البرکات کتاب کے اندر واقعہ موجود ہے کہ 14 نسلیں ایسی ہیں انہوں نے اپنا نام محمد رکھا، یعنی محمد بن محمد بن محمد بن محمد، اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پردادے کا نام محمد، 14 نسلیں ہیں جن کے نام ہے محمد محمد محمد۔ کیسے ہی شان والا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے نبی کو 2 ذاتی نام عطا فرمائے، ایک محمد ایک احمد۔ آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ محمد ہے۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کی ہے وہ ہمارا نبی احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محمد کیا معنی؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی کائنات کے اندر وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چاند اس کی تعریف کرے، ستارے اس کی تعریف کرے، آسمان اس کی تعریف کرے، سورج اس کی تعریف کرے، آسمان والے اس کی تعریف کرے، فرشتے اس کی تعریف کرے، زمین اس کی تعریف کرے، زمین والے اس کی تعریف کرے، سارے اس کی تعریف کریں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ہے۔ آخری بات یہی بات عرض کرتا ہوں، کافی باتیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ میرے آپ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا تورات کے اندر میرے محبوب کا نام ہے تابہ تابہ، انجیل کے اندر میرے آپ کے نبی کا نام ہے فاروق، اور زبور کے اندر میرے آپ کے نبی کا نام ہے عاقب۔ پہلے آسمان پر ہمارے نبی کا نام احمد، دوسرے آسمان پر ہمارے نبی کا نام مجتبیٰ، تیسرے آسمان پہ ہمارے نبی کا نام مرتضیٰ، چوتھے آسمان پر ہمارے نبی کا نام مزکی، پانچویں آسمان پر ہمارے نبی کا نام مجیب، چھٹے آسمان پر ہمارے نبی کا نام مظہر، ساتویں آسمان پر ہمارے نبی کا نام مقرب، اور عرش کے اوپر ہمارے نبی کا نام حبیب اللہ، اور جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان میں ہمارے نبی کا نام عبد المجید، باقی فرشتوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الحمید، نبیوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الوہاب، اور شیاطین میں ہمارے نبی کا نام عبد القہار، اور جنات میں ہمارے نبی کا نام عبد الرحیم، اور جنگلات پہاڑوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الخالق، جنگلات میں ہمارے نبی کا نام عبد القادر، اور دریاؤں میں ہمارے نبی کا نام عبد المہیمن، اور سمندروں کی لہروں میں ہمارے نبی کا نام عبد القدوس، اور کیڑوں مکوڑوں میں ہمارے نبی کا نام عبد المومن، اور فضاؤں میں، پرندوں میں، جانوروں میں اور پرندوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الغفار، جہنم والوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الجبار، جنت والوں میں ہمارے نبی کا نام عبد الکریم، آسمان پہ احمد، زمین میں محمد۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، نصیب جیسا بھی ہو، وسیلہ محمد